ربیع الاول کے آنے سے پہلے ہی یہ عنوان اس لیے منتخب کیا تاکہ ہماری کھوپڑیوں میں جو دماغ ہے، اس دماغ میں جو گوبر بھرا ہوا ہے، وہ کم سے کم دھونے کی فکر تو کریں، کچھ تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں میلاد کے نام پر؟ ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے نام پر، مدینے والے کے نام پر؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کچھ تو سمجھ میں تو آئے۔ نام کے ہم ان کا نام لینے والے، نام کے مسلمان، نام کے کلمہ پڑھنے والے، ایک دو دن جانے دیں، گلیوں میں چندے کا کام شروع ہو جائے گا۔ نوجوان کمیٹی، بچوں کی کمیٹی میلاد کے نام پر گھر گھر چندہ کرے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ چندہ نہ کریں، ضرور کریں، کوئی اچھا کام دکھا کر میرے پاس بھی آئیں، میں بھی آپ کو چندہ دوں گا۔ لیکن آپ کس کے لیے چندہ لے رہے، کس کام کے لیے بھیک مانگ رہے ہو؟ شرم بھی تو کرو، حیا بھی تو کرو، اپنے اندر ایمان ہے تو اس کا احساس بھی تو پیدا کرو۔ اللہ نے سمجھ دیا ہے، اس سمجھ کا استعمال بھی تو کرو۔ میرے بھائیوں، سائنسدانوں نے ریسرچ کیا، تحقیق کی کہ انسان کو کیسے قابو کیا جائے۔ انسان کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزوں پر محنت کی۔ ان کو ایک چیز نظر آئی، وہ چیز موسیقی ہے، میوزک ہے، جس کو میلاد میں جانے والا ہمارا نوجوان خوشی سے، نبی کی آمد کی خوشی میں وہ ڈھول بجاتا ہے، میوزک لگاتا ہے اور ڈی جے کا استعمال کرتا ہے۔ شراب کے نشے میں، سلوشن کے نشے میں نوجوان اس میلاد کے جلوس میں ناچتے ہوئے آپ کو مل جائے گا۔ کیا یہی شیوا ہے؟ کیا یہی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے؟ میلاد کی خوشی منانا، نہیں منانا، یہ الگ عنوان ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میلاد کے جلوس میں جو بے حیائی، بےہودگی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکموں کو توڑ کر نبی کی آمد کی خوشی، یہ کیسی خوشی ہے میرے بھائی؟ جس خوشی پر اللہ کی لعنت برس رہی ہو، جس خوشی کے منانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھٹکار ہو رہی ہو، فرشتوں کی طرف سے لعنت بھیجی جا رہی ہو، اور مسلمان نوجوان اس کو خوشی سمجھ رہا ہے، اس کو ثواب سمجھ رہا ہے۔ حد تو تب پار ہو رہی ہے جب اس کو نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ چندہ دینے والا ثواب سمجھ کے دے رہا ہے، چندہ مانگنے والا ثواب سمجھ کے چندہ مانگ رہا ہے، لیکن یہ پیسہ فضول خرچی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ڈی جے کی وہ آواز کتنے بیماروں کو نقصان پہنچاتی ہے، کتنے ہارٹ کے پیشنٹ کو وقت سے پہلے ان کو اور کمزور بنا دیتی ہے۔ آپ کو کس نے اس کی اجازت دی؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایسی قومیں میری امت میں آئیں گی، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، ایسے لوگ آئیں گے جو لوگ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ، وہ لوگ بدکاری کو حلال سمجھنے لگیں گے، زناکاری کو حلال سمجھنے لگیں گے، مرد ریشم کو حلال سمجھنے لگیں گے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اسی طرح خمر، شراب کو وہ حلال سمجھنے لگیں گے، نام بدل بدل کر اس کا استعمال کر رہے ہیں، شراب کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ والمعازف، حضور نے فرمایا موسیقی اور میوزک کے آلوں کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ یہ روایت آپ کو بخاری شریف میں مل جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ میری امت کے پہاڑ کی چوٹیوں پر اپنا بنگلہ بنائیں گے، رہائش اختیار کریں گے، ان کے مویشی چرواہے لے کر وہیں آتے جاتے رہیں گے، ان کے پاس کوئی محتاج اپنی حاجت لے کر آئے گا، اپنی ضرورت مند ضرورت لے کے آئے گا تو یہ کہیں گے ارجع الینا غدن، کل کو آ جانا، یعنی ٹالنے کے لیے بہانہ، کل آ جائیں،
شام تک بولوں گا، کل صبح میں کر دوں گا، پرسوں آپ کو دے دوں گا، یہ جو بہانے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی بہانہ کریں گے، وہ دن میں بہانہ کریں گے، رات کو اللہ وہ جو چٹان کے نیچے گھر بنائے ہوں گے اسی چٹان کو ان کے اوپر گرا دے گا، اور ان میں سے بعض کو اللہ تبارک و تعالی خنزیر اور بندر کی صورت میں تبدیل کر دے گا، اور قیامت تک اسی طرح رہیں گے۔ یہ میری بات نہیں، سرکار مدینہ جو ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ بات فرمائی، اور آپ کے نام پر جلوس لے جانے والے اسی میوزک کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا میلاد کے جلسوں جلوسوں میں آپ نے نہیں دیکھا ڈی جے کی آواز میں لوگوں کو، نوجوانوں کو ناچتے ہوئے؟ کہاں سے ان کو اس کے جواز کی جائز ہونے کی دلیل ملی؟ اور وہ بھی میلاد کے نام پر جلوس میں اتنے بڑے بڑے جھنڈے، لگتا یوں ہے کہ یہی بدبخت اسلام کا پرچم لہرائے ہوں گے اس ملک میں۔ انہی کمبختوں نے اسلام کا بیڑا اس ملک میں غرق کیا ہے، کر رکھا ہے۔ اسلام کے نام پر اتنے بڑے بڑے جھنڈے لے کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور وہ جھنڈے کوئی خبیث بیچ میں اسے پکڑے ہوئے ہے، کوئی نیچے پکڑے ہوئے ہے، 4-5 نوجوان مل کر اسے چوراہے پر گھما رہے ہیں۔ کیا یہی میلاد ہے؟ کیا یہی تمہارے ہمارے نبی کی آمد کی خوشی ہے؟ کیا یہی شو تم کرنا چاہتے ہو؟ اور اس بدبختوں کے ان حرکتوں پر پھول برسائے جا رہے ہیں۔ کیا تماشا ہم نے میلاد کا بنا کر رکھ دیا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو اور پھر اس منظر کو پڑھو گے، دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرا دل تو پتھر ہو چکا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ نرم ہے، سخت نہیں ہوا ہے۔ آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ لوگ بدبخت کیا کر رہے ہیں۔ وہی میوزک اور ڈی جے بجانے کے لیے مسلمان نوجوان بچے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، وہ چندہ وصول کرے۔ ہو سکتا ہے میری بات کسی کو کڑوی لگے تو لگے، کوئی پرواہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، یہاں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی اتفاق نہیں، بات ان سے کی جائے جو سمجھنے والے ہیں، نہ سمجھ اور نادان بے وقوف جسے کلمہ یاد نہیں اور جسے نماز کا طریقہ یاد نہیں، نماز پڑھنے کا سلیقہ معلوم نہیں، نماز کی رکعتیں معلوم نہیں، سنت کتنی معلوم نہیں، فرض کتنی معلوم نہیں، واجب کون سی نماز وہ کیسے ادا کی جائے اس کا علم نہیں، اگر وہ ناچے اور ہم سے خلاف، ہم سے مخالفت کرے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر وہی مومن مسلمان دین کے نام پر، میلاد کے نام پر ایسے جوش میں آ جائے کہ نبی کی سنت کو ہی بھلا بیٹھے تو پھر اس کی محبت کے دعوے تو جھوٹے، اس کا یہ ناچنا، اس کا یہ گانا، اور خواتین راستوں کے کنارے دیکھنے کے لیے منظر کہ ہمارے بھیا ناچیں گے، ہمارے گلی کا فلاں وہ ڈانسر بھی ناچے گا، فلاں گنجر اور پیوٹ بھی جلوس میں جائے گا اور وہ پی کے ناچے گا۔ خواتین گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہی اور ان پر پھول برسائے جا رہے ہیں۔ کیا تماشا ہم نے دین کا بنا لیا ہے۔ جن لوگوں نے، جن علماء نے میلاد منانے کو جائز قرار دیا ہے، انہوں نے بھی اس کو جائز نہیں قرار دیا۔ بات میری سمجھنے کی کوشش کریں، امت کا ایک طبقہ میلاد منانے کو جائز سمجھتا ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، اپنی جگہ، لیکن وہ لوگ بھی ڈی جے، ناچنے، گانے اور نشے کے چیزوں کے